پیوں گا کعبے میں بے خوف دست احمد سے میں محبت ہے در پہ احتساب نہیں میں بیل نہیں تو میں آفتاب نہیں فرشتے قبر میں کیوں مجھ سے کر رہے ہیں سوال کہ جب سارے علی کا کوئی حساب نہیں میں فلک سے آئے فرشتے فقیر بن کر تمہاری روٹی کا ہے فاطمہ جواب نہیں میں بیل نہیں تو میں قدم کو چوم کے لہریں چھٹک کے ٹھہر گئی کہ جلوہ قمر ہاشمی کتاب نہیں میں بیل نہیں تو میں آفتاب نہیں کمر کو سیدھا کیا ہے حبیب نے تن کر جمع ہے شوق شہادت اگر شباب نہیں میں بیل نہیں تو میں آفتاب نہیں سر کی لاش ہاتھوں میں اف سب حسین شکر بھی پہ نہیں دل میں اس طرح نہیں میں نہیں سر بازار علم تر حقتا بل بڑھ گیا سر بازار علم تر حقتا بل بڑھ گیا سیر کو لو گھروں سے چلے آتے تھے تمام جہاں کہیں خالی ندی بڑھ گئے تھے پوچھو کثرت خلق سے مشکل تھا اٹھانا ایک کثرت خلق سے مشکل تھا اٹھانا
ایک گاہ کوئی غمگین تھا اور شاد کوئی ہوتا تھا کوئی ہنستا تھا اسیروں پہ کوئی روتا تھا کوئی ہنستا تھا اسیروں پہ کوئی روتا تھا اور سب کے آگے سر عباس تھا نیزے پہ علم بند تھے غنچۂ نرگس کی طرح دیدہ نم دیکھ کر اس کو تماشائی کہتے تھے باہر یہ دیکھو تو مر گئے پھر بھی ہے عجب جاؤ دیکھو تو مر گئے پھر بھی ہے عجب جاؤ رتبہ پہنچائے شہنشاہ بنی ہاشم کا سلحنے سے پہ رکھا ماہے بنی ہاشم کا سلحنے سے پہ رکھا ماہے بنی ہاشم کا اور سر اکبر پہ جو پڑتی تھی خلائق کی نگاہ کہتے تھے رو رو کے کیا روب ہے کیا حسن ہے وہاں کوئی کہتا تھا کہ واللہ یہ ہے غیرت ماں کوئی گھبرا کے یہ کہتا تھا کہ ہے باریلا کوئی گھبرا کے یہ کہتا تھا کہ ہے باریلا نیزے پر یوسف پر تیرے محبوب کا سر دیکھا ہے یاسینہ پر تیرے محبوب کا سر دیکھا ہے اور یہ جو آپس میں تماشائیوں نے ذکر کیا آئی اس دم سر شاہ شہداء سے یہ صدا ایوہ الناس میں بے کس ہو ولی کا بیٹا میرا نانا ہے نبی باپ علی شیر خدا میرا نانا ہے نبی باپ علی شیر خدا تن سے سر میرے عزیزوں کا اتارا نہ میں وہ کا پیا جسے مارا نہ میں وہ کا پیاسا جسے مارا نہ اور سر ہے اس نیزے پہ جنگل میں پڑا ہے میرا تن لاش نے آج تلک پایا نہیں غسل و کفن ہاتھ میں عابدے بیمار کے باندھی ہے رسا عید کر لائے ہیں ناموس میرے یہ بدزن عید کر لائے ہیں ناموس میرے یہ بدزن ننگے سر بلوے میں پہ بٹھا کر لائے چادر بھی نہیں بیووں کو اڑا کر لائے چادر بھی نہیں بیووں کو اڑا کر لائے اور سرور نے فصاحت سے کیے یہ جو بیان اپنے سر پی کے رونے لگے سب خرد و کلا خونی دب آگے بڑھا لے کے سر شاہ زمان دیکھا سب لوگوں نے پھر قید میں ایک اور جوان دیکھا سب لوگوں نے پھر قید میں ایک اور جوان تھا ورم پاؤں پہ تن زور سے دھراتا تھا رسی کھینچے ہوئے ہونٹوں کے چلا جاتا تھا رسی کھینچے ہوئے ہونٹوں کے چلا جاتا تھا
اور ہتھکڑی ہاتھوں میں اور پاؤں میں، بھاری زنجیر کھینچے تلوار کئی اس کے، پسے پشت شریف تھی یہ تاکید کے چلنے میں نہ کی جو تاغے، اور تیزوں سے اس قید کی حالت تاغے، اور تیزوں سے اس قید کی حالت تاغے، کہتا تھا ظالموں بے جرم ستاتے ہو مجھے، چل نہیں سکتا ہوں کھینچے لیے جاتے ہو مجھے، چل نہیں سکتا ہوں کھینچے ہوئے جاتے ہو مجھے، اور ننگے سر بیٹھی تھی ایک اونٹ پہ بنت زہرا، نہ خضابہ تھا نہ برقع تھا نہ تھی سر پہ ندا، دیکھ کر سوئے فلک کہتے تھے اے بار خدا، حال کا یہ تیرے محبوب کے رتبہ پہنچا، حال کا یہ تیرے محبوب کے رتبہ پہنچا، یہ ستمگار نہیں پاس ہمارا کرتے، پاس آ کے رنڈوں کا نظارہ کرتے، پاس آ کے رنڈوں کا نظارہ کرتے، شیر بازار۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ گزارش ہے آپ حضرات سے کہ تھوڑا سا آگے آ جائے تو یہ خالی جگہ پر ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ ایک اور درود پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ مستقل آپ حضرات کے سامنے اس آیت کریمہ کے تناظر میں گفتگو جاری و ساری تھی کہ امامت اور وہ عہدہ امامت کی جو پروردگار عالم کی طرف سے ہمارے ائمہ معصومین کو ملا، اور وہ ذمہ داریاں کی جو اللہ نے امام بنانے کے بعد ان کے اوپر وہ ذمہ داریاں عائد کی۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے وہ ائمہ کی جو منصوص من اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ان کو امام بنایا گیا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے ان کو امام بنایا گیا تو جو ذمہ داری پروردگار عالم نے ان کو دی ہے کہ جسے ذمہ داری ہدایت کی ذمہ داری کہتے ہیں، وہ بخوبی ہمارے ائمہ معصومین نے ادا کی ہے۔ اور اگر وہ ذمہ داری وہ چاہے انبیاء الہی ہوں یا ہمارے ائمہ، کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے انبیاء نے یا ان ائمہ نے اپنی اس ہدایت کی ذمہ داری سے گریز کیا ہو؟ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کیا ہو؟ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے ادا کیا ہے، اس فریضے کو۔ اور ہم یہ بڑی آسانی سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ذمہ داری بڑی آسان ہے۔ ہدایت کی ذمہ داری عزیزان گرامی آسان نہیں ہے۔ یہ ہدایت کا فریضہ انجام دینا یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ کوئی حضرت نوح سے پوچھے کہ کتنا سخت مرحلہ تھا یہ ہدایت کا مرحلہ۔ ہم کو کوئی ایک پتھر مار دے، ایک پتھر، زخم، تھوڑا سا زخم لگ جائے تو ہم اس کام کو انجام دینے سے گریز کرتے ہیں کہ بھئی اب یہ کام نہیں ہوگا۔ ایک چھوٹا سا الزام لگ جائے، صاحب یہ کام نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت نوح کو ایک پتھر نہیں مارا گیا۔ حضرت نوح کا نام نوح تھوڑی تھا، تو ان کا لقب ہے نوح، کہ اتنا نوحہ کیا ہے، اتنا نوحہ کیا ہے کہ نوح کہا جانے لگا ان کو۔ نام تو ان کا تاریخ میں عبد الغفور یا عبد الشکور ملتا ہے، لیکن اس نام سے مشہور ہو گئے کہ اتنا نوحہ کیا ہے۔ کس کے اوپر نوحہ کیا ہے؟ ایک پتھر نہیں۔ تاریخ اور انبیاء علیہ السلام کی ہم دیکھیں تو اتنے پتھر حضرت نوح کے اوپر آتے تھے کہ وہ حضرت نوح پتھروں میں چھپ جایا کرتے تھے، اتنے پتھر مارے جاتے تھے، زخموں سے ایک دم چور ہے۔ حضرت جبرائیل آتے تھے، پتھروں کو ہٹاتے تھے، اپنے پروں کو مس کرتے تھے، اور حضرت نوح کے زخم پھر بھر جایا کرتے تھے۔ پھر اسی جوش و بلبلے کے ساتھ دوسرے دن اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے تھے۔ اسے ہدایت کی ذمہ داری کہتے ہیں۔ یعنی قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا۔ اتنا پتھر کھانے کے بعد، اتنے زخمی ہو جانے کے بعد حضرت نوح نے اس ذمہ داری سے گریز نہیں کیا اور بھرپور طریقے سے ذمہ داری نبھائی۔ یہ تو حضرت نوح تھے۔ نبی کریم، ہم کہیں کہ سب سے زیادہ انبیاء میں جس کو زندگی ملی ہے وہ حضرت نوح کو ملی۔ 2500 سال کی زندگی، 900 سال تو خود تبلیغی زندگی ہے، بعض کہتے ہیں 1000 سال یا 2000 سال۔ تو اتنے عرصے دراز تک تبلیغ کرنے کے بعد اور اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد حضرت نوح، کیا اس ذمہ داری کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت نوح نے پورا نہیں کیا؟ وہ جو مثالیں دی جاتی ہیں، اللہ صلوکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربہ، کہ نبی کریم نے جو ہے وہ اجرت کیوں مانگی؟
اجر رسالت کیوں مانگا؟ وہ مثالیں سب بلا وجہ کی مثالیں ہیں کہ وہ جب کام پورا ہو جاتا ہے تو مزدور کو مزدوری دی جاتی ہے، اور نبی نے چونکہ دین کو مکمل کر دیا لہٰذا محنت اور مزدوری مانگی۔ نبی نے کہاں مزدوری مانگی تھی؟ آپ کوئی تاریخ دکھائیں، کوئی روایت دکھائیں کہ نبی نے مانگا ہو کہ ہم کو اجر رسالت دے دو۔ پیغمبر نے مانگا تھا اجر رسالت، یہ تو خود آئے تھے دینے، اہل مکہ خود آئے تھے، اہل عرب، اے اللہ کے حبیب آپ نے اتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، کچھ لے لیجئے۔ تب جبرائیل آئے ہیں آیت لے کے کہ اے میرے حبیب آپ ان سے کہیے قل لا اسألکم علیہ اجرا، ہم کوئی اجر نہیں چاہتے اس تبلیغ دین کا، الا المودۃ فی القربى، اور اگر اجر دینا چاہتے ہو تو مودت کا اختیار کرنا ہمارے اقربا سے۔ تو یہ نبی نے نہیں مانگا تھا اجر رسالت کی ہم اقربا کی مودت اختیار کرو، یہ تو حکم الہی سے نبی نے اعلان کیا ہے کہ قل میرے حبیب آپ ان سے کہیے کہ اجر رسالت میں یہ درہم و دینار نہیں چلیں گے، یہ سونے اور چاندی کے سکے نہیں چلیں گے، اور اگر اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو بس ایک ہے اجر رسالت، اور وہ ایسا اجر ہے کہ غریب، فقیر، امیر، صاحب ثروت، سرمایہ دار، ہر انسان اس اجر کو دے سکتا ہے، اور وہ ہے اقربا سے مودت۔ ایک صلوات پڑھے محمد عزیزان گرامی، پیغمبر نے نہیں طلب کیا، حکم الہی سے پیغمبر نے اجر رسالت کا تقاضا کیا، وہ خود آئے تھے دینے کے لیے۔ لیکن دیکھیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کہ اجر رسالت میں اقربا کی مودت مانگی گئی ہے، تو اگر ہم پورا دین اگر دیکھیں کہ جو نبی کریم لے کر آئے تھے اور اس کی تبلیغ کی تھی، وہ تو حضرت نوح کی ایک تکلیف تھی کہ جبرائیل آتے تھے، پتھر ہٹاتے تھے اور پروں کو مس کرتے تھے اور زخم ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ نبی کریم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جتنی اذیت مجھے دی گئی ہے کسی نبی کو ایسی اذیت نہیں دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح کو جو اذیت دی گئی وہ اذیت کچھ نہیں ہے نبی آخر کی اذیت اور تکلیف کے سامنے۔ یہ خود پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جتنی تکلیف مجھے دی گئی ہے، وہ 900 سالہ تبلیغ دین میں اتنی تکلیف اٹھائی، اور پیغمبر کی تبلیغی زندگی کتنی تھی؟ 23 برس، یعنی وہ 900 سال کی تکلیف اور یہ 23 برس کی تبلیغی زندگی میں اٹھائی جانے والی اذیت، ہم سوچیں کہ کتنی اذیت اٹھائی ہے پیغمبر نے اس تبلیغ دین کے حوالے سے، اور آج ہم اس دین کو بڑا معمولی سمجھ لیتے ہیں، بہت ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ یہ دین پیغمبر نے اتنی اذیتوں کو برداشت کر کے، تکلیفوں کو اٹھا کے یہ دین ہم تک پہنچایا کہ پیغمبر فرماتے ہیں ایسی تکلیف کسی نبی کو نہیں پہنچائی گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ تکلیف ہے کہ نہیں۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، ابو لہب اور دونوں، اس کی بیوی ابو لہب کی جس کا نام تاریخ میں ام جمیل لکھا ہے، یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی اور حاکم شام معاویہ کی پھوپھی تھی۔ ابو سفیان کی معاویہ کی پھوپھی تھی یہ ام جمیل، اور ابو جہل کون تھا؟ یہ معاویہ کے پھوپھا تھے۔ ان دونوں نے جو اذیت پہنچائی ہے، دونوں زن و شوہر نے، ام جمیل نے اور ابو لہب نے۔ دیکھیں ہم یہ نہ سوچیں کہ تاریخ میں جو بہت خوبصورت چہرے ہوتے ہیں، تو چہرہ جتنا خوبصورت ہوتا ہے تو ایسا ضروری نہیں کہ سیرت بھی بہت اچھی ہو۔ ہم خوبصورت چہرے نہ دیکھیں، یہ خوبصورت چہروں ہی نے تو نظام اسلام کو خراب کیا ہے۔ یہ خوبصورت چہروں نے ہی نظام اسلام کو خراب کیا ہے۔ ہم شخصیتوں کے تقدس میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور اس تقدس کو دیکھ کر ہم فوراً مکر و فریب میں سامنے والے کے ہم گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بس وہیں سے ہمارا انحطاط شروع ہوتا ہے کہ پھر ہمارے سامنے، نگاہوں کے سامنے نہ حق حق رہ جاتا ہے، نہ باطل باطل رہ جاتا ہے۔ تو شخصیتیں کبھی حق کا معیار نہیں ہوتی ہیں،
شخصیتوں کو دیکھ کر ہم حق کو پہچانیں گے. یہ شخصیت ہے تو صاحب بہت بڑی شخصیت ہے تو یہ حق پر ہوگی. فرعون اپنے زمانے کی کتنی بڑی شخصیت تھا, نمرود اپنے زمانے کی کتنی بڑی شخصیت تھا. اور آج یہی دھوکہ ہم کھا رہے ہیں کہ جسم تو فرعونی ہوتا ہے مگر لباس موسوی ہوتا ہے. جسم نمرودی ہے مگر لباس ابراہیمی ہے. تو بس یہیں سے ہم گرفتار بلا ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی, ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جسم اگر جسم ابراہیمی ہے تو لباس بھی لباس ابراہیمی ہو. اگر جسم موسوی ہے تو لباس بھی موسوی ہونا چاہیے. اور تاریخ میں آپ دیکھیں ایسے بڑے بڑے خوبصورت چہروں نے کیسے نظام اسلام کو درہم برہم کیا. ابو جہل کوئی بدصورت آدمی تھا, ابو لہب کوئی بدصورت آدمی تھا, بڑا خوبصورت انسان تھا, بہت اچھی پرسنالٹی تھی اس کی, لیکن کیسے دھوکہ کھائے. لہب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لہب کے معنی ہوتے ہیں آگ کے شعلے. ابو لہب اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے رخسار جیسے آگ کے شعلے ہوتے ہیں, ہلکے گلابی اور سرخی مائل ہوتے ہیں, اسی طریقے سے اس کا چہرہ بہت سرخ تھا اور اتنا خوبصورت تھا کہ ابو لہب کہا جانے لگا. تو ہم سوچیں کہ آج تاریخ میں اس کی خوبصورتی کا ذکر ہے, لیکن سورت کو ہم نے تاریخ میں پڑھا, اس کی سیرت. اور ہوتا یہی ہے عزیزان گرامی کہ ہم گورے رنگ میں اور نورانی چہرے میں فرق نہیں محسوس کر پاتے. گورا رنگ اور ہے, نورانی چہرہ اور ہے. یہ ابو لہب کے جس نے اچھی صورت اختیار کر کے کس طریقے سے نبی کریم کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی. اس کی زوجہ رات کی تاریکی میں جنگل سے زہریلے کانٹے چن کے لاتی تھی اور پیغمبر کے دروازے کے سامنے لا کے بچھا دیتی تھی. پیغمبر جب صبح کو نکلتے تھے تو وہ کانٹے پیغمبر کے چبھ جایا کرتے تھے, اور وہ ایسے زہریلے کانٹے ہوتے تھے, تاریخ میں ہے کہ چبھنے کے بعد ایک عجیب سی سوزش اور جلن سی پیدا ہوتی تھی. یہ کون کرتا تھا؟ ام جمیل. اور قرآن نے ان دونوں زنوں شوہر کے اوپر لعنت بھیجی ہے. تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. وحمالۃ الحطب, یہ لکڑیوں کا بوجھ اٹھانے والی عورت کون تھی جس کو قرآن کہہ رہا ہے حمالۃ الحطب؟ یہ اسی ابو لہب کی بیوی تھی. اس کو قرآن نے حمالۃ الحطب کہا ہے کہ سر پہ لکڑیوں کا بوجھ اٹھا کر لاتی تھی جنگلوں سے اور پیغمبر کے راستے میں بچھا دیا کرتی تھی تاکہ پیغمبر جب تبلیغ دین کے لیے نکلے تو ان کو اذیت پہنچے. اور اتنا ہی نہیں, پیغمبر اگر نماز میں مشغول ہوتے تھے خانہ کعبہ کے قریب تو یہ کیا کرتا تھا؟ اونٹ کی اوجھڑی لاتا تھا اور پیغمبر کی پشت پہ لا کے رکھ دیتا تھا. ہم سوچیں کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس طریقے کی کوئی حرکت کرے تو ہم کتنا خیز و غضب میں آ جائیں گے, لیکن وہ رحمت للعالمین. جب پشت کے اوپر وہ اونٹ کی غلاظت لا کے نبی کریم کے اوپر رکھ دی جاتی تھی تو پیغمبر کچھ نہیں کہتے تھے, گھر آتے تھے, حضرت ابو طالب پوچھتے تھے بیٹا کیا ہوا, یہ حرکت کی کس نے ہے؟ لیکن نبی کریم بتاتے نہیں تھے, اور پھر لباس کو تبدیل کر کے پھر اسی جوش و ولولے کے ساتھ نکل جاتے تھے تبلیغ دین کے لیے. ایسے ہی 23 برس تک پیغمبر نے 23 سال تک یہ تمام اذیتیں اور تکلیفیں نبی کریم تبلیغ دین کے راستے میں برداشت کرتے رہے, تب یہ جا کے دین کامل ہوا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اجر رسالت طلب کیا ہے تو اللہ کے کہنے سے طلب کیا ہے پیغمبر نے اجر رسالت, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اور نبیوں نے کیوں نہیں طلب کیا اجر رسالت. وہ مثال ہی غلط ہے کہ کام پورا ہو جاتا ہے تب مزدور کو مزدوری دی جاتی ہے. تو پھر یہ تسلیم کر لیے کہ جتنے انبیاء پروردگار عالم نے بھیجے ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داری سے فرار اختیار کیا, انہوں نے ٹھیک طریقے سے دین نہیں پہنچایا. ہے کسی بھی یہ جرأت اور ہمت جو یہ کہہ سکے کہ حضرت نوح نے اپنے فرائض سے غداری کی ہو, حضرت ابراہیم نے اپنے فرض سے دریغ کیا ہو, حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق, یوسف و ایوب, یہ جتنے نبی گزرے ہیں ان لوگوں نے اپنے فرض سے دوری اختیار کی ہو اور اپنے فریضہ ہدایت کو پورا نہ کیا ہو. تو اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے,
جتنی ہدایت پروردگار عالم کی طرف سے جتنا حکم ان کو ملتا گیا وہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاتے گئے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے اپنے فریضے سے کوتاہی کی تو پھر عقیدہ نبوت ہمارے دل سے نکل جائے گا. اور جب عقیدہ نبوت نکل گیا تو پھر ہمارا اصول دین ہم کو کس زمرے میں رکھیں گے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے. اور اگر پیغمبر اجر رسالت کو طلب کر رہے ہیں اقربا کی مودت، تو یہ پورا دین جو پیغمبر لے کر آئے تھے، یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جو پیغمبر کو اذیت پہنچائی گئی. آپ تاریخ نبوی اٹھا کر دیکھیں، بھری پڑی ہے پیغمبر کی اذیتوں سے. کیا کیا برداشت کیا ہے نبی آخر نے. اب اس تمام دین کے حوالے سے اجر رسالت میں اگر اقربا کی مودت مانگی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو اقربا نے کیا ہوگا کہ اس دین کی عمارت کو جو نبی نے بلند کر دیا ہے تو اقربا کی مودت کیوں طلب کی جا رہی ہے؟ اہل بیت کی محبت کیوں مانگی جا رہی ہے اجر رسالت میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نبی کریم کے نزدیک نہیں، پروردگار عالم کے نزدیک بھی کس طریقے سے ان کی عظمت اور ان کی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک. کچھ تو عمل انجام دیا ہوگا اہل بیت اطہار نے کہ دین کی اجرت ان کی محبت اور مودت کو طلب کیا جا رہا ہے. عزیزان اکرامی، کسی چیز کا بنا دینا بڑی سطحی سی بات ہے. اس میں کسی مثال یا کوئی بہت دقیق بات نہیں کہ جو ہماری سمجھ میں نہ آئے. کسی عمارت کا بلند کر دینا اور بنانا بہت آسان ہوتا ہے، اور جب عمارت بن جاتی ہے تو اس کی حفاظت اور تحفظ کی فکر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ نبی کا کام تھا دین کی عمارت کو مکمل کر دینا اور نبی اس کو مکمل کر کے چلے گئے. اب قیامت تک قرآن کو رہنا ہے، قیامت تک اسلام کو رہنا ہے. اب اگر اسلام میں کوئی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، قرآن میں کسی طرح کی کوئی تحریف پیدا ہوتی ہے تو اس کو بچانے کا ذمہ دار کون ہے؟ دین کے محافظ کون ہے؟ قرآن کو تحریف سے بچانے والا کون ہے؟ کہا یہ ائمہ اہل بیت ہے. اور یہی امامت کا جو سلسلہ شروع ہوا نبوت کے بعد، اب یہی ائمہ ہیں حضرت علی سے لے کے امام آخر تک کہ یہی قرآن کو بچانے والے ہیں اور یہی اسلام کو بچانے والے ہیں. کیا قرآن میں کوئی تحریف ہوئی ہے؟ الحمدو کا سورہ لیں، سورہ بقرہ لیں، جتنے 114 سورے ہیں قرآن میں، کیا اس میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی ہے؟ اگر تبدیلی نہیں پیدا ہوئی تو کس کی وجہ سے؟ اور ایسا نہیں ہے کہ تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. بنی مروان کے زمانے میں تمام اپنے درباری حافظان قرآن کو طلب کرتا ہے جو دربار سے وظیفہ پاتے تھے. ان سب کو کیوں طلب کیا گیا؟ کہا صرف اس لیے کہ ہم کو قرآن میں کچھ تبدیلی کرنی ہے، کچھ چینجنگ کرنی ہے. کہا وہ کیا کرنا ہے؟ کہا قرآن میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ آل عمران. کہتا ہے سورہ کا نام بدل دو، اس سورہ کا نام بدل دو. عمران کس کا نام ہے؟ حضرت ابو طالب کا. اور عمران تاریخ میں کون گزرا ہے؟ اور بھی تو عمران گزرے ہیں. اور کس کا نام تھا تاریخ میں عمران؟ حضرت مریم کے والد کا نام. قرآن میں سورہ ہے سورہ آل عمران. تو حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ کے کوئی اولاد بھی، انہوں نے شادی نہیں کی. عقیدہ رہبانیت وہاں تھا. تو آل عمران حضرت عیسیٰ ہو نہیں سکتے اس لیے کہ ان کی کوئی آل نہیں تھی. حضرت ابو طالب کی آل ہے. تو یہ جو سورہ قرآن میں آل عمران ہے یہ صرف اور صرف حضرت ابو طالب کے نام پر. آل عمران یعنی آل ابو طالب. بنی مروان کیا کہتے ہیں؟ اس سورے کا نام بدل دیا جائے. تو جو درباری حافظ تھے کہتے ہیں سورے کا نام بدل کے رکھا کیا جائے؟ کہا رکھ دو سورہ آل مروان. آل عمران کی جگہ اس کا نام آل مروان رکھ دیا جائے. بڑی کوششیں سب نے کی، ہر طرف سے لام تام پڑنے لگی، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے.
قرآن میں کل بھی سورہ آل عمران تھا، آج بھی سورہ آل عمران ہے، اور قیامت تک سورہ آل عمران رہے گا۔ اور یہ صرف سورہ آل عمران نہیں، یہ آل ابو طالب ہے، جو کل بھی آل ابو طالب محفوظ تھی، آج بھی آل ابو طالب ہے، اور پردہ غیب میں بھی آل ابو طالب محفوظ ہے۔ لیکن آل مروان کہاں ہے؟ پر صلوات پڑھ دے۔ لیکن آج آل مروان کہاں ہے؟ جو کوشش کی گئی تھی آل عمران کو ختم کرنے کی، وہ ختم نہ کر سکے۔ آل مروان ختم ہو گئی، مگر آل عمران آج بھی باقی ہے۔ اور یہی آل عمران ہے کہ جو دین کے تحفظ کی ضامین ہے، یہی آل عمران ہے جو قرآن کے تحفظ کی ضامین ہے، اور یہی آل عمران ہے جس نے ہر طرح سے قربانیوں کو پیش کر کے قرآن کو بھی اور شریعت الہی کو بھی ہر قسم کے تغیر، تبدل اور تحریف سے محفوظ رکھا ہے۔ آج اگر خالص اسلام ہمارے پاس ہے، خالص قرآن ہمارے پاس ہے، تو یہ آل عمران کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ اب اگر اہل بیت اطہار اور اقربا کی مودت مانگی جا رہی ہے اجر رسالت میں، تو کیا غلط ہے؟ اس لیے کہ ان کے کارنامے ہیں عزیزان گرامی، اور اتنا ہی نہیں، ہم ان کو پہچانے یا نہ پہچانے، مگر چرند پرند تک ان کو پہچانتے ہیں، ان کی عظمتوں، ان کے مقام و مرتبے کو۔ پیش پروردگار ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ نوری فرشتے نہیں پہنچ سکتے اہل بیت اطہار کے اس مقام و مرتبے تک، اس الہی حدود کو کہ جو پروردگار عالم نے قائم کیا ہے اہل بیت اطہار کی فضیلت کا۔ ہم دیکھیں کہ حیوانات، چرند پرند اہل بیت اطہار کو کیسے پہچانتے ہیں، وہ اجر رسالت بخوبی ادا کر رہے ہیں، ان کی محبت اور مودت کو ادا کر، لیکن امت مسلمہ نہیں ادا کر رہی ہے۔ نبی تشریف فرمائے اور حضرت علی بیٹھے ہوئے، ایک شہد کی مکھی آئی اور نبی کو سلام کرتی ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اور جب نبی کو سلام کیا تو نبی کو سلام کرنے کے بعد پھر حضرت علی کی طرف مخاطب ہوئی، السلام علیکم یا یعصوب الدین، السلام علیکم یا امام المتقین۔ دیکھیے دونوں حضرات بیٹھے ہیں، لیکن وہ ایک چھوٹا سا پرندہ، ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، لیکن پہچانتی ہے کہ ان دونوں میں اللہ کا رسول کون ہے، اس رسول کا ولی کون ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے حضرت علی کو خطاب کر کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، رسول کو رسول جان کر سلام کیا، اور علی کو ولی اور رسول کا جانشین سمجھ کر سلام کیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کیوں آئی ہو؟ کہتی ہے یا رسول اللہ ہم نے کچھ شہد تیار کیا ہے، آپ اپنے وصی کو بھیج دیجئے اور اس کو منگا لیجئے، آپ اپنے وصی کو بھیج دیجئے۔ حضرت علی چلے تو اس سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا شہد میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ شہد کی مکھی پھولوں کے عرق سے شہد کو بناتی ہے، پھولوں سے تو عرق لیتی ہے، آپ جتنے خوشبودار پھول ہیں ان سب کے عرق کو لے لیجئے، بہترین پھول گلاب ہے، بڑی اچھی خوشبو ہے، اس کا عرق نکالیے، دیکھیں میٹھا ہوتا ہے۔ پھولوں کے عرق ہی سے تو مکھی شہد بناتی ہے۔ سارے جتنے پھول ہیں خوشبودار سب آپ سب کا عرق نکال کے دیکھیے اور بنا کے دیکھ لیجیے، اس عرق کو چکھ کے دیکھیے میٹھا ہوتا ہے، تو آخر شہد کی مکھی کیسے اتنا میٹھا شہد بنا لیتی ہے؟ تو مولا پوچھتے ہی بتا تیرا شہد میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اے جانشین رسول، اے ولی خدا، جب ہم تمام پھولوں کے عرق کو جمع کرتے ہیں تو ہم آپ اور آپ کی اولاد طیبہ پر درود پڑھتے ہیں۔ اور یہی درود کی برکت سے وہ شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہد جو میٹھا ہو گیا درود کی برکت سے، اب امت مسلمہ جستجو نہ کرے کہ قرآن نے شہد کے اندر شفا کا اعلان کیوں کیا ہے۔ اعلان صرف اس لیے کیا ہے کہ یہ آل محمد پر درود بھیج کر تیار کیا گیا۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو بس ایک چھوٹا سا نتیجہ نکلتا ہے کہ جب درود آل محمد پر پڑھ کر وہ شہد میٹھا ہو سکتا ہے، تو اگر ہم آل محمد پر درود پڑھیں تو ہماری مشکلات مٹھاس میں تبدیل کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہماری زندگی میں مشکلات دور کیوں نہیں ہوں گے جب ایک چھوٹی سی مکھی محمد و آل محمد پر درود پڑھ کر اپنے شہد کو میٹھا بنا سکتی ہے؟ تو یہ آل محمد کے چاہنے والے کیا آل محمد پر درود پڑھ کر ہم اپنی زندگی سے مشکلات اور تکالیف کو دور نہیں کر سکتے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ احادیث میں کہ جتنا انسان بلند آواز سے درود پڑھتا ہے، جتنا بلند آواز سے درود پڑھتا ہے، دل سے منافقت دور ہوتی ہے۔ نفاق دور ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم منافقت سے محفوظ رہیں اور ہمارے دل میں نفاق کا کیڑا پیدا نہ ہونے پائے، تو محمد و آل محمد پر درود پڑھ کر ہم اس نفاق کے کیڑے کو مار سکتے ہیں۔ اور اتنا نہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ اگر انسان کوئی چیز بھول جائے تو جانے دیئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتا رہے تو یاد آ جاتی۔ صرف آل محمد پر اگر درود پڑھ دے اور پڑھتا رہے تو انسان کو بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور یہ تو صلوات کے فوائد ہیں۔ کس کے اوپر صلوات پڑھتے ہیں؟ آل محمد پر صلوات پڑھتے ہیں۔ کون ہے آل میں؟ پنجتن میں کون ہے؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام۔ کہ ان کے اوپر اور ان کی آل پاک کے اوپر ہم درود پڑھتے ہیں۔ تو اگر ہم فردن ہر ایک کے فضائل کو دیکھیں، پنجتن کے تمام فضائل کو جانے دیے، صرف بی بی دو عالم آیت اللہ کاشانی، ان کا خود کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو حضرت موسیٰ کی ماں کا نام معلوم ہو تو بند تالے پر اس کو پڑھ دے تو تالے کھل جایا کرتے۔ بند تالے پر حضرت موسیٰ کی ماں کا نام لے لیا جائے تو تالے کھل جایا کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے جناب موسیٰ کی ماں کا نام تاریخ میں تلاش کرنے کی، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا فاطمہ زہرا سے زیادہ باعظمت تھی حضرت موسیٰ کی ماں؟ اور اتنا ہی نہیں عزیزان گرامی، بند تالے پہ حضرت فاطمہ زہرا کا نام لے کر انہوں نے ہاتھ رکھا ہے تو بند تالا کھل گیا ہے۔ تو اگر فاطمہ زہرا کا نام لے کر بند تالے کھل جائیں گے تو یہی وہ ہستیاں ہیں کہ اگر ان کا نام لے لیا جائے تو قسمت کے بند تالے کھل جایا کرتے ہیں۔ اور جب ان کا وسیلہ دیا جاتا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کا تو مشکلات کے دروازے کھل جاتے ہیں اور مشکلات برطرف ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی ہم دیکھیں اہل بیت کے فردن اگر ہم دیکھیں، بات اس آیت کے تناظر میں اور بھی تھی، لیکن ان تمام باتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کروں گا۔ تو شہزادی صدیقہ طاہرہ کی ایک بہت چھوٹی سی فضیلت کہ بی بی کا نام لیا اور بند تالے کھل گئے۔ ہم غور فرمائیں، آیت اللہ کاشانی کے بے شمار واقعات ہیں۔ ان کے یہاں ایران میں جو ان کا مدرسہ تھا، وہاں یہ شرط تھی کہ وہی طالب علم اس میں رہے گا کہ جو نماز شب کی پابندی کرے گا، نماز شب کا پابند ہوگا۔ ایک طالب علم آیا بیچارہ، وہ نماز شب کے لیے اٹھا، اس نے دیکھا ایک عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں، دیواروں سے اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہیں، ایک عجیب سا نورانی ماحول پیدا ہو گیا، یہ خوف زدہ ہو گیا اور کہتا ہے کہ آخر اس مدرسے میں، اس حجرے میں آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟
ہم اور آپ ہوتے کہتے ہیں اس میں آصیب ہے، جنات ہے، چھوڑ کے بھاگ چلو. لیکن علم جو ہوتا ہے نا، وہ جہالت کے اندھیرے کو دور کرتا ہے. وہ جہالت کے اندھیرے کو دور کرتا ہے. دوسرے دن پوچھتا ہے کہ آخر یہ ماجرا کیا تھا؟ کہا تم کو نہیں معلوم، آیت اللہ کاشانی نماز شب پڑھ رہی تھی، اور ان کی نماز اور عبادت کا اثر تھا کہ جو تم نے ایک نورانی ماحول دیکھا. تو ہم دیکھیں جب ان کے چاہنے والے نماز شب کے لیے یا عبادت کے لیے مصلی عبادت پر آتے ہیں تو نورانیت کا یہ عالم ہوتا ہے. تو صدیقہ طاہرہ جب مصلی پر آتی تھی، بیوی دو عالم جب مصلی اطاعت پر آتی تھی تو صبح کو نور نکلتا تھا، ظہرین میں نور نکلتا تھا، مغربین میں نور نکلتا تھا، اور اس نور کا سلسلہ زمین سے آسمان تک منتقل ہو جایا کرتا تھا. اور لوگ پوچھتے تھے یہ نور کیسا ہے کہ جو خانہ سیدہ سے نکل رہا ہے؟ تو علی کہتے تھے سیدہ مصلی عبادت پر ہے، اور یہ بیوی دو عالم کا نور ہے جو زمین سے آسمان تک منتقل ہے. ایک درود پڑھے محمد و آل وہ اہل بیت اطہار کے جن کے یہ فضائل اور کمالات ہوں. کیا امت مسلمہ نے اہل بیت اطہار کو پہچانا ہے؟ کیا امت مسلمہ نے اہل بیت کا وہ حق کے معرفت ادا کیا ہے؟ نہیں عزیزان گرامی. عرض کیا تھا مجالس میں کہ پیغمبر نے 6 مہینے تک آیت تطہیر کی تلاوت کی تھی در بطول پر. 6 مہینے تک نبی در سیدہ پر آیت تطہیر کی تلاوت کر رہے ہیں. تو کیا امت مسلمہ نہیں دیکھتی تھی؟ اہل مدینہ نہیں اس منظر کو دیکھ رہے تھے؟ کیا بی بی کی فضیلت کو فراموش کر دیا؟ ابھی چند دن ہوا نبی کی وفات کو در سیدہ پر آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے. ابھی چند دن ہوا نبی کی وفات کو حضرت محسن کو شکم مادر میں شہید کر دیا. اللہ اکبر. ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس ظالم نے بی بی دو عالم کے پہلو پر تلوار کے قبضے سے جو وار کیا تھا وہ انجانے میں کیا تھا. نہیں، یہ نسل سیدہ سے بغض تھا، یہ نسل علی سے بغض تھا کہ جان بوجھ کر بی بی دو عالم کے پہلو اقدس پر تلوار کے قبضے سے وار کیا گیا ہے تاکہ نسل علی منقطع ہو جائے، تاکہ نسل علی ختم ہو جائے. اور اس طریقے سے آل رسول پر ظلم و ستم کے دروازے کھولے گئے ہیں عزیزان گرامی. اس طریقے سے بغض تھا رسول و آل رسول. لیکن یہ مظالم کہ جو مدینے میں تھے یہ کم مظالم نہیں تھے عزیزان گرامی. بیوی کا پہلو شکستہ ہے، حضرت محسن کی شہادت ہو چکی ہے، حسن حسین کی کمسنی کا عالم ہے. دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کے بیوی دو عالم ایک ایک مہاجر اور انصار کے دروازے پر بیوی گئی ہے. آپ تاریخ دیکھیں، وہ سیدہ عالمیان کہ جس کے دروازے پر موت کا فرشتہ ہاتھوں کو جوڑے کھڑا ہو، اور جب تک بی بی اجازت نہ دے دے اس کی جرت اور ہمت نہیں ہے کہ در سیدہ میں داخل ہو جائے بغیر اجازت کے. وہ بی بی حسن حسین کا ہاتھ پکڑ کے ایک ایک مہاجر اور انصار کے دروازے پہ جا رہی ہے. کیا تم کو نہیں معلوم ہمارا حق غصب کیا گیا ہے؟ کیا تم کو نہیں معلوم ہمارے اوپر ظلم و ستم کیا گیا ہے؟ عزیزان گرامی، آپ تاریخ دیکھیں، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ کچھ لوگ تھے جو دروازہ کھولتے تھے اور بند کر دیتے تھے کہ رسول کی بیٹی دروازے پر کھڑی ہے. کچھ نے تو دروازہ ہی نہیں کھولا کہ شہزادی دق الباب کرتی رہ گئی. لیکن اہل مدینہ نے دروازہ نہیں کھولا. عزیزان گرامی، یہ ظلم و ستم تھا مدینہ کے اندر. اور اتنا ہی نہیں، شہزادی پوچھتی ہیں حضرت علی سے، ابو الحسن ہم نے سنا ہے کہ مدینہ کے لوگ تم کو سلام نہیں کرتے. عزیزان گرامی، سلام نہ کرنا ایک الگ کی اذیت ہے. سلام نہیں کیا کوئی بات نہیں، لیکن اگر ہم سلام کریں اور کوئی جواب نہ دے تو یہ کتنی قلبی اذیت کا سبب بنتا ہے. مولا فرماتے ہیں اے بنت رسول، وہ سلام نہیں کرتے، اب علی سلام کرتا ہے تو یہ جواب سلام نہیں دیتے. خدا نہ کرے کوئی اپنے وطن میں پردیسی ہو جائے، کوئی اپنے وطن میں غریب ہو جائے. علی جیسا انسان سلام کر رہا ہے اور امت جواب نہیں دے رہی ہے. یہ تمام مصیبتیں تھی جو مدینے میں بعد وفات رسول پیدا ہوئی. لیکن اگر اس کی انتہا دیکھنا ہو تو آئیے میدان کربلا میں. ایسا ظلم عظیم ہے.
ہم شام غریبہ کی مصیبتوں کو بھول جائیں گے؟ آئیے امام سجاد کی زبانی پوچھیں، مولا آپ بتائیے شام غریبہ کیسا ظلم عظیم تھا؟ منہال نے یہی پوچھا، اے مولا شام غریبہ جب آپ کے خیام جلائے جا رہے تھے، اسباب لوٹا جا رہا تھا، بیویاں جو ہیں ایک جلتے خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھی، اس وقت آپ کے بچوں کا عالم کیا تھا؟ ہم کسی جلتے ہوئے مکان کو دیکھیں کہ وہاں کی اس مکان کے رہنے والوں پر کیا گزرتی ہے۔ امام کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی۔ منہال پوچھتے ہیں، اے مولا جب شام غریبہ خیمے جل رہے تھے تو آپ کے بچوں کا عالم کیا تھا؟ مولا فرماتے ہیں منہال یہ تسبیح دیکھ رہا ہے، اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو اس کے دانے کہاں جائیں گے؟ منہال کہتے ہیں مولا اس کے دانے زمین پر بکھر جائیں گے۔ امام کہتے ہیں منہال بس شام غریبہ جب ہمارے خیام چل رہے تھے تو اس ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرح میدان کربلا میں ہمارے بچے بکھر گئے، ہمارے بچے بکھر گئے تھے اس ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرح۔ یہ شام غریبہ کی مصیبت تھی ارباب ازا، جو میدان کربلا میں رسول والے رسول یہ ناموس رسالت برداشت کر رہے تھے۔ یہ بچے یہ ستم دیدہ بچے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، شام غریبہ کے بعد 11 محرم کے مسائل، پھر اس کے بعد کوفے کا بازار ہم بھول جائیں گے۔ کوفے کی عورتیں اپنے چھتوں سے کھڑے ہو کے انگارے پھینک رہی تھی۔ تاریخ دیکھیں، امام سجاد کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توق تھا۔ خود امام فرماتے ایک جلتا ہوا انگارہ میرے سر پہ آ کے گرا۔ ہم سوچ سکتے ہیں کتنے مظلوم تھے اہل بیت کہ جس کے ہاتھ بندھے ہوں وہ سر سے اپنے جلتا ہوا انگارہ نہیں ہٹا سکتا۔ یہ کوفے کی مصیبتیں، اور اتنا ہی نہیں، لوگ تالیاں بجا رہے تھے، ایک شور و غوغا تھا، اور اہل بیت رسول کا تماشا دیکھنے کے لیے سب جمع ہوئے تھے۔ وہ عورتیں چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینک رہی تھی، اور جناب زینب علیہ مقام کہہ رہی تھی، نحن بنات رسول اللہ ان الصدقۃ علینا الحرام، اے اہل کوفہ ہمارے رسول ہیں، صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ابن زیاد اس کے حکم سے تعارف کرایا جا رہا تھا بازار کوفہ میں کہ یہ خارجی ہیں، انہوں نے امیر کے خلاف خروج کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب پسر ساس سے کہتی تو ہمارا تعارف کرا چکا، اب ہم کچھ بولنا چاہتے ہیں، اب ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں اہل کوفہ سے۔ ایک مرتبہ شہزادی جناب زینب کو ابن پسر سعد نے اجازت تو دے دی، لیکن بیوی کہتی ہے، اے پسر سعد یہ اتنا شور و شرابہ ہے، ذرا لوگوں سے کہہ دے تھوڑا خاموش ہو جائیں۔ پسر سعد نے سب کو خاموش کرا دیا، مجمع چپ ہو گیا۔ ایک مرتبہ بیوی کہتی ہے، اے پسر سعد یہ جو اونٹ اور یہ جانور جو شور کر رہے ہیں کیا یہ خاموش نہیں ہو سکتے؟ تو پسر سعد کہتے ہیں، علی کی بیٹی میرا اختیار ان کے اوپر نہیں ہے۔ اب آپ بازار کوفہ کا منظر دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ اے علی کی بیٹی ان جانوروں پر میرا اختیار نہیں ہے۔ تو جناب زینب فرماتی ہیں، اے پسر سعد بس یہی سے ہم کو پہچان لے کہ جہاں سے تیرے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں اب وہاں سے ہمارے اختیارات شروع ہوتے ہیں۔ اسی بندھے ہاتھوں سے بیوی نے اشارہ کیا ہے۔ بازار کوفہ کی تاریخ دیکھیں، تاریخ کہتی ہے سکنت الاجراس، اونٹ تو اونٹ، ان کے گلوں میں جو گھنٹیوں کی آوازیں جو گھنٹیاں پڑی تھی وہ تک خاموش ہو گئی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے سکنت الاجراس، گھنٹیاں بھی بند ہو گئی تھی بیوی نے جیسے ہی اشارہ کیا۔ اور اس بازار کوفہ نے بیوی نے خطبہ دینا شروع کیا، اور وہ خطبہ اپنے بابا علی کے لہجے میں دیا۔ یہی بازار یہی کوفہ تھا جو علی کا دارالسلطنت تھا۔ اسی منبر کوفہ سے امیر المومنین نے دعوی سلونی کیا تھا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے گزر جاؤں۔ یہ وہی کوفہ ہے اور وہی اہل کوفہ ہیں کہ جو ابھی 20 برس پہلے علی کا زمانہ دیکھ چکے تھے۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ علی نے دعوی سلونی کیا تھا، وہ علی کے لہجے کو بخوبی پہچانتے تھے۔ اور جب جناب زینب نے اپنے بابا کے لہجے میں بازار کوفہ میں خطبہ دینا شروع کیا تو ایک نابینا تھا جو اپنے گھر سے یہ کہتا ہوا نکلا، یہ بتاؤ کیا قیامت آ گئی ہے؟ کہا نہیں قیامت نہیں آئی، کہا علی کی شہادت کو 20 برس ہو گئے، آج ہم علی کی آواز سن رہے ہیں۔ کون ہے جو لہجہ علی میں خطبہ دے رہا ہے؟ کون ہے جو لہجہ علی میں بول رہا ہے؟ کہا
بھائی علی نہیں بول رہے، یہ علی کی بیٹی ہے جو اپنے بابا کے لہجے میں خطبہ دے رہے۔ کیا لوگوں نے اب بھی نہ پہچانا کہ یہ کون ہے، یہ کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں ارباب اعضا، کسی نے نہ پہچانا، بس ایک مصیبت اہل بیت کی سن لے اور مجلس کو ختم کر دیا۔ جب امیر المومنین نے کوفے کو دارالسلطنت بنایا ہے تو امام حسن سے کہا تھا کہ اے بیٹا تمام اہل حرم کو لے کر کوفہ آ جاؤ۔ امام حسن بیویوں کو لے کر کوفہ پہنچے ہیں، اور جب کوفہ پہنچے ہیں تو صبح کا سورج نکل رہا تھا، آفتاب طلوع ہو رہا تھا۔ امام حسن نے قاصد بھیجا، فرماتے ہیں بابا یہ بتائیے کیا ابھی کوفے میں وارد ہو جائیں یا رات کی تاریکی کا انتظار کریں؟ مولا نے کہا میرے لال حسن بیرون کوفہ ٹھہر جاؤ، اور جب دن تمام ہو جائے رات کی تاریکی آئے تب بیٹیوں کو لے کر کوفے میں وارد ہونا۔ میں نہیں چاہتا اس دن کے اجالے میں کسی کی نگاہ زینب و ام کلثوم کی ہماریوں پر پڑے۔ یہ حضرت علی نے حکم دیا۔ اب آپ دیکھیے جب اسیروں کا قافلہ کوفہ پہنچا ہے تو سورج طلوع نہیں ہو رہا تھا، سورج غروب ہو رہا تھا۔ پیسر سعد نے ابن زیاد کے پاس قاصد بھیجا اور کہتا ہے کہ ابن زیاد یہ بتا کیا ان قیدیوں کو لے کر کوفے میں داخل ہو جائیں یا انتظار کریں؟ تو ابن زیاد کہتا ہے پیسر سعد بیرون کوفہ قیدیوں کو روک دے، اس لیے کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ان قیدیوں کا قافلہ رات کی تاریکی میں کوفے کے بازار میں آئے، ذرا اس رات کی صبح ہونے دے۔ دن کے اجالے میں رسول زادیوں کو لے کر کوفہ وارد ہونا۔ ارے زینب کے کانوں میں یہ آواز پہنچی، بابا کا زمانہ یاد آ گیا۔ اے بابا، ارے ایک زمانہ وہ تھا کہ آپ نے تاریکی کا انتظار کیا، آج امت اتنا منقلب ہو گئی کہ دن کے اجالے کا انتظار کر رہی ہے کہ قیدیوں کا قافلہ دن کے اجالے میں کوفے میں وارد ہو، جہاں تماشائیوں کا ہجوم ہو، ایک ایک بیوی کا تعارف کرایا جا رہا ہو۔ یہ زینب ہے، یہ سکینہ ہے، یہ ام کلثوم رباب ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ الہی بحق ابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بیادنہا۔ پروردگار بحق زہرا بحق اہل بیت، پروردگار تجھے تیری آخری حجت کا واسطہ ہے۔ پروردگار ہم سب سے اس عزائے حسین کو قبول فرما۔ پروردگار ان آنسوؤں کو رومائے حضرت سید عالمیان کی جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ان آنسوؤں کو ہماری قبر کا نور قرار دے۔ پروردگار ہم سب کے لیے قبر و برزخ کی منزل کو آسان فرما۔ روز محشر محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار اس پوری کائنات میں جہاں بھی شیعیان اہل بیت امام حسین کے عزادار ہیں، پروردگار ان تمام مومنین کی جان مان عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اس پوری کائنات میں جہاں بھی ظالموں کا دورہ ہے، پروردگار ان ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار مظلوموں کی مدد و حکمت فرما۔ پرچم اسلام، پرچم حق کو سر بلند فرما۔ پرچم کفر، پرچم ظلم، پرچم نفاق کو سر نگو فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں بہترین دعا یہ کہ یوسف زہرا وارث کربلا امام زمان کے سفر میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کی آوان و انصار و خدام میں شمار فرما۔ واجل فرجہم
ہائے نوجوان اکبر، ہائے نوجوان اکبر، ہائے نوجوان اکبر، ہائے نوجوان اکبر۔ ایک دیا جلاتی ہے، ایک دیا بجھاتی ہے، ایک دیا جلاتی ہے، ایک دیا بجھاتی ہے، انتظار میں تیری ساری رات ماں اکبر، ہائے نوجوان اکبر، ہائے نوجوان اکبر، ہائے نوجوان اکبر، ہائے نوجوان اکبر۔ اب سکون پائیں گے کس کو دیکھ کر شبیر، اب سکون پائیں گے کس کو دیکھ کر شبیر، مٹ چکا ہے نانا کا آخری نشان اکبر، ہائے نوجوان اکبر، ہائے نوجوان اکبر، ہائے نوجوان اکبر، ہائے نوجوان اکبر۔ ہے یاد کر کے روتی ہے تم کو اور اصغر کو، یاد کر کے روتی ہے تم کو اور اصغر کو، کتنی بار صغرا کو آئی ہچکیاں اکبر، ہائے نوجوان اکبر، ہائے نوجوان اکبر، ہائے نوجوان اکبر، ہائے نوجوان اکبر۔ دور تک اندھیرا ہے اور بلا کا سناٹا، دور تک اندھیرا ہے اور بلا کا سناٹا، لے رہا ہے جھولے میں کوئی سسکیاں اکبر، ہائے نوجوان اکبر، ہائے نوجوان اکبر، ہائے نوجوان اکبر، ہائے نوجوان اکبر۔ ہے نگاہ زینب کی آسماں کے تاروں پر، ہے نگاہ زینب کی آسماں کے تاروں پر، ایک بار پھر کہہ دو صبح کی اذان اکبر، ہائے نوجوان اکبر، ہائے نوجوان اکبر، ہائے نوجوان اکبر، ہائے نوجوان اکبر۔ تم نے جلتی ریتی پر جب سے ایڑیاں رگڑی، تم نے جلتی ریتی پر جب سے ایڑیاں رگڑی، اٹھ رہا ہے ماتل میں آج تک دعا اکبر، ہائے نوجوان اکبر، ہائے نوجوان اکبر، ہائے نوجوان اکبر، ہائے نوجوان اکبر۔ اس دیار فانی میں یہ نظیر ہے جب تک،
اس دیار پانی میں یہ نظیر ہے جب تک روئے گا رلائے گا تیرا نوح خاک برہائے نوح